ہے ایک۔ دوسری بات اور ایک یہ ہے آپ کے جواب میں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو جنات ہیں نا وہ آسمان کے قریب جایا کرتے تھے اور آسمان کی کچھ خبریں لیتے اور اپنے کاہن جس کے پاس وہ لوگ کام کرتے تھے ان کے پاس آ کے کچھ خبریں بیان کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا دھکا جو جنوں کو لگا کیسا لگا؟ قرآن کا جب نزول ہوا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان کو صاف کر دیے، شہاب ثاقب نامی دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ آسمان پر مامور کر دیے۔ جو جنات عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا، اور یہ بھی مسلمانوں کے پاس دقیانوی سے خیال ہے، کیا دقیانوی سے خیال ہے کہ اکثر جو ہے نا کوئی چنگاری جو ہے نا آسمان سے گرتی ہوئی جب نظر آتی تو کیا بولتے ہیں؟ تارا ٹوٹا، لاحول پڑھو، نعوذ باللہ، تارا وارا کچھ بھی نہیں ٹوٹتا، تارا ٹوٹ کے زمین پہ آیا تو دنیا رہتی نہیں کہ تارے کو اتنی سر کی چیز سمجھے، دور سے دکھ رہا تو دنیا سے کئی بڑے، ذرا دھکا کھا کوئی بھی کونے سے دھکا دے جائے تو چلے آتے پلنگا نہیں ہے، پوری پلاننگ غارت، شادی کرنے والے کی پلاننگ غارت، جس کی ہوئی ان کی بھی غارت نہیں، تو ویسا نہیں ہے، تارا ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جن شیاطین آج بھی کوشش کرتے جا کے آسمان کے قریب میں جاتے کچھ باتیں سننے کی پوچھنے کی، لیکن یہ جو شہاب اور ثاقب جو ہیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 10 پڑھیے، سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے 10 تک پڑھیے، اس کا پورا خلاصہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک منٹ موقع دیا جائے گا آپ کو بھی انشاءاللہ۔ تو سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے 10 تک جب آپ پڑھتے تو یہ جنات جا کے جب سوالات پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں معلوم کرنے کی، تو یہ شہاب اور ثاقب والا جو فرشتے ہیں یہ لوگ آگ کی جو ہے نا بارش ان کے اوپر پھینکتے ہیں، جو جس کی وجہ سے وہ جن چیختا چلاتا زمین کی طرف آتا ہے، کچھ موقع پہ آ کر زمین کے جب قریب آتا تو وہ غائب آیا۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا خیال کے تارا ٹوٹتا لاحول پڑھو، نہیں وہ جنی ہوتا جو خبریں لانے جاتا۔ تو بہرحال غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ جنات ہیں جو اطراف میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں خیر نام تو نہیں لوں گا، لیکن کچھ شہر کے جو ہے نا ایسے جادوگر ہیں جو مشہور و معروف کہلانے کے قائل ہیں، جن میں کچھ مسلم بھی ہیں اور کچھ غیر مسلم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھائی اگر ہمارے پاس اگر موجود ہوتے تو میں برابر جو ہے میں آپ کو ان سے ملاقات بھی کراتا، ان سے مشاہدہ بھی کراتا۔ ان کا بھی ذہن ایسے تھا کہ ایسا تھا، وہ بھی کسی ایک جادوگر، اولڈ سٹی کا ایک جادوگر ہے، سلطان شاہی میں رہتا ہے، برحال اس کے پاس چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، مختصر بات ہے سنا دو، مختصر بات ہے بالکل۔ تو برحال اس کے چنگل میں وہ پھنسے ہوئے تھے، تو برحال ان کو کسی نے پتا دیا کہ نہیں نہیں بھائی وہ جاؤ، شکیل بھائی بلکہ کاروان میں رہتے، انہوں عربی علاج کرتے، قرآن کی آیتوں سے ہوتا، بلکہ پھر یہاں پہ آئے انہوں اپنا طریقہ دیکھے تو بالکل عجیب، جہاں پہ صرف قرآن سنایا جا رہا ہے، بھیج دیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ، کتوں کے نام ہی نہیں معلوم اپنے کو، نہیں نہ نام پوچھا جا رہا، خاندان پوچھا جا رہا، محلہ پوچھا جا رہا، نہ فون نمبر پوچھا جا رہا، کوئی بھی نہیں پوچھا جا رہا۔ انہوں بولے بھائی ٹھیک ہے میرے کو آپ سے بات کرنا ہے، بات کریں۔ تو میں ان کو بولا کوئی حقیقت نہیں ہے اس سرزمین کے پاس جادوگر کی، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، جادوگر کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں۔ وہ بولا ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ بھی کرنا نہیں ہے، صرف وضو بنا لو اور آیت الکرسی پڑھو۔ جادوگر کا جتنا بھی جو احاطہ آپ کا ہوتا ہے نا، اس احاطے میں گھر سے نکل کے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جاؤ، اور اس کا جو احاطہ ہوتا ہے اس احاطے میں نہیں بلکہ اس کے جہاں تک مقام ہوتا ہے، اگر آپ جا سکتے بتاؤں بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کرو آپ۔ یہ چیلنج ہے بولا قرآن کا، میرا نہیں ہے، میں کوئی بھی نہیں ہوں، میں آج رہتا ہوں پھر کل چلے آتا ہوں، قرآن قیامت تک رہنے والا ہے، بولا میرا نہیں ہے، قرآن کا چیلنج ہے، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جائیے۔ وہ جادوگر کے پاس کوئی جن پھٹکتا ہی نہیں، بولا انہیں پریشان ہو جائے گا آپ سے، انہوں کھا گئے ہیبت، انہوں بولے نکو بھائی اس کا علم بڑا غلط، پھر بھی دیکھو مسلمانوں کا عقیدہ قرآن پہ آتے اس نے نہیں، قرآن کا اتنا بڑا بھروسہ دلانے کے باوجود بھی کیا بول رہے ہیں؟ نکو بھائی انہیں کچھ بھی کر دیں گا میرے کو بعد میں، اب تو میں پڑھ دوں گا، میرے بعد میں کچھ بھی کر دیا تو آپ چلو میرے ساتھ، بولے چلیے الحمدللہ، بولا چلیے بول کے گئے۔ جانے کا اندازہ ٹھیک ہے آپ اندر جائیے، میں باہر ٹھہرا ہوں، بہت سارے لوگ ٹھہرے ہوتے، ان کے ساتھ میں بھی کھڑا رہا، کیونکہ کچھ حدود بتایا میں آپ، اسی حدود میں جن ہوتا اس کے آگے نہیں جاتا، اس کے اندر بھی نہیں، اسی اندر میں رہتا ہوں، باہر نہیں جا سکتا۔ چلو ہم ٹھہر کے جو ہے نا الحمدللہ جو بھی ہم پڑھ سکتے تھے الحمدللہ آمن رسول آیت الکرسی کثرت سے جو ہے پڑھنا شروع کرے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، اللہ گواہ اس بات کا کہ وہ آدمی پریشان ہوگا تھوڑی دیر کے واسطے، وہ جادوگر اندر سے منتری بھول گیا کیا پڑھ رہا تھا، کہ وہ جن سکھا رہا تھا بول رہا تھا، اب کہاں سے بولتا؟ اللہ کا کلام جہاں گئے وہ چیزیں ختم ہو جاتی، عقیدے درست ہو جاتے، ایمان میں مضبوطی آ جاتی۔ جن کیا چیز ہے؟ انسان کے سامنے جن کی کوئی حقیقت ہے کیا؟ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بولتا میں نہیں۔ تو پڑھنا جب ہم شروع کرے تو انہیں پریشان ہوگا۔ ایک دفعہ نکل کے باہر آ کے بڑی گھناؤنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، سب لوگ کھڑے ہوئے، پھر اندر چلے گیا، پھر جا کے کچھ کوشش کرا جیسا ہے، کہاں سے آتا؟ اللہ کا کلام پڑھ جانے کے بعد یہ سب چیزیں آتے ہرگز نہیں آ سکتے۔ اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائی، کوئی بڑی شیخی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا آج بھی جو اثر ہے نا وہ بتانا مقصود ہے۔ اس کو حاصل کر لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، اس کو سیکھ لیجئے، بہت ساری بلائیاں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر کسی کے شر میں یا کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے، بیچ میں نہیں بھائی، اصول ہے نا کوئی چیز کا، 2 دفعہ بتا دیا۔ تو مختصر یہ ہے کہ جب جا کر کے پڑھنا شروع کر، تیسری مرتبہ نکل کے آگے خطرناک گالیاں دینا شروع کرا،
گالی دے کے سب لوگوں کو، اس کے جو مستنڈے تھے وہ لوگوں سے بلا کے سب کو بھگا دو، ایسا دور کر دو سب کو. میں کھڑا ہوں ایسے دیوار سے ٹیکا لے گئے. آپ یقین نہیں مانیں گے کہ وہ صاحب یہ منظر دیکھے اور بہت سارے لوگ دیکھے منظر، یہ کونی سے ہاتھ جوڑ کے بتایا، بولا باپ کئی کو میرے پیٹ پہ لات مار رہا، جانا تیرے کو جو کرنا ہے تو کر لے، میں جو کرنا ہے میرے کو کر. میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، کیا بولا. اتنی حقیقت ہے جادوگر کی، اور کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. سمجھ میں آیا نا. تو کسی کو بھی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، جنات کا ہی سہارا لے کے آپ کی باتیں لے آ کے اس کو بولتا، وہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا. امید کا آپ کا جواب مکمل ہوا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 الحمد للہ، بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ. عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے. ابھی آپ کو موقع دیا جائے گا میرے بھائی، برابر ان شاء اللہ. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جو عامل حضرات ہمارے ہوتے ہیں، موکل نام کا کوئی چیز ہوتی ہے جو موکل کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں. ایک بات بڑی میں ذمہ داری سے بتا دوں کہ لوگوں کے ذہنوں کے ذریعے بٹھایا گیا کہ سورہ یاسین کے اتنے موکل، سورہ مزمل کے اتنے موکل، سورہ یاسین کے اتنے موکل، سورہ فاتحہ کے اتنے موکل. ارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کو کتنے فرشتے لائے آسمان سے؟ کیا بھائی جی؟ جبرائیل علیہ السلام. آسان جواب ہے، الحمدللہ ہر مسلمان کو معلوم ہوتا ہے. بس ایک ہی فرشتہ لایا نہیں ہے. اب جبرائیل علیہ السلام لاتے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے گا ہر آیت کے ساتھ میں فرشتے کو چھوڑ رہا ہوں بول کے؟ ہرگز نہیں ہے، جھوٹی ہے بات، ہے نا بھائی. ایک ہی فرشتہ لایا، ہر ایک کا ایمان عقیدہ ہے. پھر یہ موکل کیا ہے؟ موکل کچھ بھی نہیں ہے. عامل جو ہے، عامل جو حضرات کہلاتے ہیں نا، جادوگر کا دوسرا روپ ہے. عامل جو بھی ہوتے ہیں، جس کو عامل بول کے نام لگا لیتے، اکثر کئی عاملوں کے نام ہمارے پاس آتے رہتے اخبارات میں یا چٹھیوں پہ، یا آج کل بنگال سے بھی آ رہے ہیں کچھ، اور مسلمان جا کے ایمان عقیدہ پیسے دے کے بیچ کے آ رہے ہیں وہاں پہ، ہے نا. تو عامل حضرات بھی جو ہوتے ہیں، جو موکل کا لفظ ہے، موکل کا لفظ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں پر بھی نہیں ملتا آپ کو. پھر موکل کیا ہے؟ موکل اسی کو کہا گیا جو غلط علم کر کے ایک جن کو اپنے قبضے میں کرنا، غلط طریقہ اختیار کر کے، شریعت میں گڑبڑ کر کے، شرک کر کے ایک چیز کو اپنے قبضے میں کرنا اور لوگوں کے سامنے یہ واویلا پھیلانا کہ ہمارے پاس موکل ہے. کسی کے بعد 2 موکل ہے، کسی کے بعد 4 موکل ہے، کسی کے بعد 1 موکل ہے. اب ہمارے پاس تو کوئی موکل ہی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ خدمت لے رہا نہیں. اب ایک حافظ اگر ہے سمجھو آپ، اس کے ساتھ کتنے رہنا موکلا؟ 6666 موکلا. اب بیچارہ کھائیں گا کیا، بیٹھیں گا کیا، بولیں گا کیا، شادی کیا کریں گا؟ 6666 شادیاں کرنا پڑتا اس کو بھی نہیں. اب ایک بیوی کرے گا تو پورے جنا دیکھتے رہیں گے اس کو. بھائی کتنے گھناؤنے جرم ہے معلوم آپ کو. تو موکل کا تصور اسلام دیا ہی نہیں. پہلی بار جو بھی موکل کا لفظ اختیار کرتا ہے اس سے اس کی تاریخ پوچھیے آپ کہ موکل کس کو کہا جاتا ہے، موکل ہے کیا آخر، تو آپ کے سامنے جواب دینے سے قاصر رہے گا. کوئی مائکل جواب نہیں دیا موکل کیا ہوتا. موکل صرف یہ ہے جو گھناؤنے طریقہ اختیار کر کے جن کو اپنے قبضے میں حاصل کر لینا اور اس سے خدمت حاصل کرنا، اسی کو موکل کا نام دیا گیا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ اکبر. جی اچھا سوال ہے آپ کا انشاءاللہ. دیکھیں میرے بھائی، کسی کو بھی دیکھ کے کوئی چیز بتا دینا، کسی کو بھی دیکھ کے کوئی چیز بتا دینا، ٹھیک ہے. نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے، طائف کی سرزمین پہ جا رہے ہیں. بڑا اچھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، عقیدے سے تعلق رکھنے والا سوال ہے آپ کا، اور عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات بتا رہا ہوں. پورے لوگ ہوشیار ہو جانا آپ لوگا. ہاں جو آج کل ہے نا یہ کہ بھائی جا کے آدمی بیٹھتے، ہاں کیا بات ہے، وہ دن سے پریشان دکھ رہے ہیں. جو آدمی اور پریشان ہو جاتا، ارے ان کو کیسا معلوم ہے میں پریشان ہوں. ارے پریشان ہے بول کے ڈاکٹر کے نہیں جاتا. بھائی میں صحت مند آدمی ہوں، میں صحت مند آدمی ہوں، میں ڈاکٹر کے نہیں کبھی جاؤں گا. اور ڈاکٹر کے نہیں لائن میں جا کے بیٹھا، ڈاکٹر کو معلوم ہے مریض آیا بول کے نہیں ہے، میں غرض جا کے بیٹھ کے انجیکشن لے لوں گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی آدمی جو ہے کسی کو بھی دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ کسی کو اثرات ہے، جادو ہے، کیا ہے، جب تک کہ وہ آدمی کے اوپر نہ پڑا جائے. جب تک